اسلام آیا ہے عربی روٹ ورڈ سے، عربی لفظ سے سلام، جس کی معنی ہے سلامتی یا امن۔ اسلام آیا ہے لفظ اسلم سے، جس کی معنی ہے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے گزارنا۔ اسلام کی معنی ہے امن، سلامتی حاصل کرنا، اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے گزارنے کے بعد۔ اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو، میگزینز ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہو، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے۔ اکثر یہ میڈیا کہتی ہے کہ اسلام ایک دہشت گردی کا مذہب ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یہ غلط فہمی کو دور کرے۔ اکثر میڈیا کہتی ہے that Muslims are fundamentalist, the extremist۔ مسلمان بنیاد پرست ہے، شدت پرست ہے۔ بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ What is the meaning of the word fundamentalist؟ بنیاد پرست اسے کہتے ہیں جو بنیادی باتیں جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، اچھا سائنسدان بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پہ عمل کرے۔ اگر وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تو وہ اچھا سائنٹسٹ، اچھا سائنسدان بن ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے۔ جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا، تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا۔ ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھے یا سب برے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے، پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص چوری کے میدان میں بنیاد پرست، وہ پیشے سے چور ہے اور ہزاروں لوگوں کو لوٹتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ معاشرے کے لیے برا ہے۔ دوسری طرف اگر ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے ہزاروں انسانوں کی جان بچانا، وہ ایک اچھا بنیاد پرست انسان ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا ہے۔ ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے اور پھر فیصلہ کریں گا کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ جہاں تک کہ اسلامی بنیاد پرستی کا سوال ہے، مسلمان بنیاد پرست کا سوال ہے، میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، کیونکہ میں اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس پہ عمل کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ تعلیمات کو غیر مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، انہیں وجہ نہیں پتا اور سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے غلط ہے، لیکن اگر آپ کوئی بھی کھلے ذہن والے انسان سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں ذکر کریں گے، اس کی وجہ بتائیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں گے، اس کا لاجیکل ریزن بتائیں گے، انشاءاللہ ایک بھی کھلے ذہن کا انسان کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ایک بھی اسلام کی تعلیم ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ اسی لیے مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ لفظ بنیاد پرست کیسے وجود میں آیا، جب ہم ویبسٹرز ڈکشنری پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے فنڈامنٹلزم از اے موومنٹ which was started in the early part of the 20th century in USA by a group of Protestant Christians who protested against the church۔ بنیاد پرستی ویبسٹر ڈکشنری کے حساب سے یہ ایک تحریک تھی جو 20ویں صدی کے شروع میں آئی، یو ایس اے میں وجود میں آئی۔ ایک عیسائی گروہ تھا جس نے یہ موومنٹ شروع کیا، جسے کہتے تھے پروٹیسٹنٹس۔ کیتھولک چرچ یہ مانتا ہے کہ بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹ گروہ، پروٹیسٹنٹ کرسچنز، یہ کہتے ہیں کہ صرف بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ، ہر حرف بائبل کا خدا کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر لفظ، ہر حرف اللہ کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے، تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ نہیں ہے۔ جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے فنڈامنٹلزم کا ڈیفینیشن۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلزم
is strict adherence and maintenance of the ancient doctrines and fundamentals of any religion. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक बुनियाद परस्ती के मानी हैं शिद्दत से कोई मज़हब के पुराने उसूलों या बुनियादी बातों पर अमल करना. लेकिन जब हम रिवाइज्ड एडिशन पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का तो एक तब्दीली आ चुकी है उसमें. द रिवाइज्ड एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सेज दैट फंडामेंटलिज्म इज स्ट्रिक्ट adherence or maintenance of ancient doctrine or fundamentals of any religion, especially Islam. बुनियाद परस्ती शिद्दत के साथ कोई मज़हब के पुराने उसूलों या बुनियादी बातों पर अमल करना, खुसूसन इस्लाम. ये खुसूसन इस्लाम, especially Islam, is an addition in the revised edition of the Oxford Dictionary. जब भी आप सुनेंगे फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, आपके जहन में फौरन आ जाएगा मुसलमान. ये लफ्ज़ वजूद में आया ईसाइयों की वजह से, लेकिन अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मुसलमानों के लिए. जब भी आप कोई मुसलमान का नाम सुनेंगे आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाएगा कि वो बुनियाद परस्त है, वो शिद्दत परस्त है. और हम मुसलमान, हम डिफेंस पे जाते हैं, हम जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए. नहीं नहीं नहीं, मैं बुनियाद परस्त नहीं हूँ, मैं शिद्दत परस्त नहीं हूँ. मैं कहता हूँ कि मैं शिद्दत परस्त हूँ. आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट. आई एम एक्सट्रीमली काइंड, आई एम एक्सट्रीमली मर्सीफुल, आई एम एक्सट्रीमली लविंग, आई एम एक्सट्रीमली ऑनेस्ट. मैं कहता हूँ कि मैं शिद्दत परस्त हूँ. मैं शिद्दत से रहम करता हूँ, मैं शिद्दत से प्यार करता हूँ, मैं शिद्दत से दया करता हूँ, मैं शिद्दत से अदल करता हूँ, मैं शिद्दत परस्त हूँ. मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये शिद्दत परस्ती इंसानियत के लिए क्यों बुरी है. मैं सही दिशा में शिद्दत परस्त हूँ, गलत तरफ शिद्दत परस्ती इंसानियत के लिए बुरी बात है. लेकिन कुरान मजीद में लिखा है कि आपको शिद्दत के साथ दया करना चाहिए, शिद्दत के साथ प्यार करना चाहिए, शिद्दत के साथ रहम करना चाहिए. जब अदल करे तो शिद्दत के साथ करो. ये मत कहो कि अगर मेरा फ़ायदा है तो मैं अदल करूँगा, नुकसान है तो अदल नहीं करूँगा. शिद्दत से अदल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है. हम मुसलमान अक्सर डर जाते हैं, हम मुसलमान डिफेंस के लिए जाते हैं, अपने बचाव के लिए, और हमारे कुरान का पैगाम भूल जाते हैं. आज की मीडिया कहती है कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट. कई बार वही इंसान, वही काम, लेकिन उसको दिए जाते दो अलकाब. मैं आपको मिसाल दूंगा. 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जब अंग्रेज हमारे देश पे हुकूमत करते थे, उस वक्त कई हिंदुस्तानी इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे. ये लोग को लक़ब दिया गया था अंग्रेज़ों ने दहशतगर्द का. वही इंसान हम आम हिंदुस्तानी कहते थे कि वो देशभक्त है, कि वो पेट्रियट है. वही इंसान, वही काम, लेकिन दो अलकाब. अगर आप अंग्रेज़ी हुकूमत से सहमत है, उन नज़रिए से सहमत है कि उनको हक़ था हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का, तो आप बेशक इन लोगों को कहेंगे कि दहशतगर्द है. लेकिन अगर आप आम हिंदुस्तानी के नज़रिए से सहमत है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए आए थे, उन्हें हम पे हुकूमत करने का कोई हक़ नहीं, तो आप इन्हें कहेंगे कि ये दहशतगर्द नहीं है, देश के आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं. वही इंसान, वही काम, लेकिन दो अलकाब. इसीलिए लक़ब देने के पहले आपको ये तहकीक करने पड़ेगा कि किस वजह के लिए वो जिद्दोजहद कर रहे हैं या किस वजह के लिए लड़ रहे हैं. मैं आपको और एक मिसाल दूंगा. सन 1775 में अमेरिकन रेवोल्यूशन था. अंग्रेज़ यूएसए पर हुकूमत कर रहे थे और कई लोग अमेरिका के अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे. ये अंग्रेज़ उन्हें कहते थे दहशतगर्द, और उस वक्त ये अंग्रेज़ कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है जॉर्ज वॉशिंगटन. जब यूएसए को आज़ादी मिलती है, वही नंबर 1 दहशतगर्द, सबसे बड़ा दहशतगर्द दुनिया का जॉर्ज वॉशिंगटन, वो बन जाता है यूएसए का प्रेसिडेंट.
آپ سوچ سکتے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بنتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی طاقتور ہے وہ جو بھی لقب دیتا ہے وہ انسان کو، چاہے صحیح یا غلط ہے، وہ لقب اسے چپک جاتا ہے اور دنیا اسے ماننے لگتی ہے. یہ اسلام کا اصول نہیں ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی پیغام آتا ہے، کوئی علم حاصل کرتے ہیں، آپ اس کی تحقیق کرو دوسرے تک پہنچانے کے پہلے. لیکن آج کی تاریخ میں جو بھی طاقتور لقب دیتا ہے دنیا اسے مان لیتی ہے. میں آپ کو اور ایک مثال دوں گا. ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے پہلے گورے ان پر حکومت کرتے تھے. اٹ واز کالڈ ایز اپارتھائڈ سسٹم. جو رنگ میں بھید بھاؤ کرتے ہیں، گورے سمجھتے تھے کہ ہم سپیریئر ہے، ہم اور اعلیٰ ہے، ہم اونچے انسان ہیں. اس وقت گوروں نے نیلسن منڈیلا کو اریسٹ کر کے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر رکھا تھا، اور اس وقت کہتے تھے گورے کہ نیلسن منڈیلا دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. جب ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی ہے وہی سب سے بڑا دنیا کا دہشت گرد بن جاتا ہے نیو ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ. چند سال بعد اسی انسان نیلسن منڈیلا کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. کیوں؟ نہیں کہ وہ برا انسان تھا اور اچھا بن گیا، اسی کام کے لیے جس کے لیے اسے 25 سال سے زیادہ قید کر رکھا تھا، اسی کام کے لیے اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. سوچ سکتے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. یہ سارا میڈیا کا کھیل ہے. جس کو چڑھانے کا چڑھاتی ہے، جس کو اتارنے کا اتارتی ہے. دن کو رات میں تبدیل کرتی ہے، رات کو دن میں، کالا کو سفید کو کالا میں. میڈیا کو کالا کو سفید ثابت کرنا آسان ہے، سفید کو کالا ثابت کرنا آسان ہے. اسی لیے آپ دیکھتے اسلامک ٹیررزم ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے کہ امن کا دہشت گرد. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ امن کی دہشت گرد. آج جو سب سے زیادہ بدنام اسلامک لفظ ہے، جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے آج، وہ ہے لفظ جہاد. آج جہاد کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے. نہ ہی غیر مسلمانوں کو غلط فہمی ہے، میڈیا کے وجہ سے کئی مسلمانوں کو بھی غلط فہمی ہے. صرف غیر مسلمان نے، مسلمان بھی اکثر سوچنے لگے کہ اگر کوئی بھی جنگ مسلمان لڑتا ہے، چاہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے نام کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد. اسلام میں جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی مسلمان جنگ کر رہا ہے اپنے خود کے فائدے کے لیے، مال کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، زمین کے لیے. جہاد کی صحیح معنی ہے وہ آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہیں جد و جہد. انگلش میں کہیں گے ٹو سٹرائیو اور ٹو سٹرگل. تو جہاد کے معنی ہے ٹو سٹرائیو اور سٹرگل. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور اسلامک پس منظر میں جہاد کے معنی ہے کہ اپنے غلط خواہشوں کے خلاف جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو جنگ کے میدان میں بچانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ ظلم کے خلاف جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی صرف ہے جد و جہد. مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم اپنے ایگزام میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہیں گے جہاد. لوگ کو اکثر غلط فہمی ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کو بھی، کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے. قرآن میں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر مسلمان ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، خصوصاً اپنی ماں. فوراً دوسری آیت میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اگر آپ کے والدین
جد و جہد کر رہے ہیں آپ کو عبادت کرنے کے لیے اس کی اللہ کے علاوہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے، جہاد کر رہے آپ کو عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں، تو آپ ان کا کہنا مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا ہے سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں، اے انسانوں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو۔ لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ ان کا کہنا مت مانو۔ ان آیتوں میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، غیر مسلمان والدین کے بارے میں جو اپنی اولاد سے جد و جہد کرتے ہیں، ان کو فورس کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے، ان کو فورس کر رہے ہیں، ان سے زبردستی کر رہے ہیں شرک کرنے پر۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76 مومن ہے وہ جو جد و جہد کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، اور وہ لوگ جو ایمان کے خلاف ہے وہ لوگ جد و جہد کرتے ہیں شیطان کے لیے۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے کہ جہاد مسلمان بھی کرتے غیر مسلم بھی کرتے، لیکن جب مسلمان صحیح طریقے سے جہاد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ جو ایمان کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان۔ اکثر قرآن مجید میں جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اگر پس منظر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل الشیطان۔ یہ لفظ جہاد اس کا ترجمہ اکثر غیر مسلمان اور کئی سو کالڈ اسلامک اسکالرز جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالرز کہتے ہیں وہ جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ۔ عربی میں ترجمہ کرتے ہولی وار یا پاک جنگ، عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ۔ آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، سارے حدیثیں پڑھ لیجئے، کہیں بھی پاک جنگ، ہولی وار، حرب مقدسہ کہا ہی نہیں گیا ہے۔ یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلی بار استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے۔ عیسائی جب اپنا مذہب پھیلا رہے تھے طاقت کے بل پہ، تلوار کے بل پہ، لوگ سے زبردستی عیسائیت قبول کرا رہے تھے، اس وقت اسے کہتے تھے ہولی وار۔ آج یہ الفاظ ہولی وار استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، بالکل بے بنیاد ہے۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں جہاد کی معنی کیا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے، ہمیں پڑھنا پڑے گا اسلام کے اصولی کتاب کو، قرآن اور صحیح حدیث۔ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78، اے مومنو جہاد کرو جس طریقے سے جہاد کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دین کو آسان بنایا ہے، اور اس دین میں آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20 میں، وہ لوگ جو مومن ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے اور آخرت میں ایک عظیم اجر پائیں گے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جہاد کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد جو انسان جہاد کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ صحیح میں مجاہد ہے کہ نہیں، وہ ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے، ہر وقت روزہ رکھ رہا ہے، اور اگر ایک مجاہد کی جان جاتی ہے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں ڈالیں گا، اور اگر وہ محفوظ واپس آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مال غنیمت دیں گا اور اس دنیا کی دولت دیں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5784، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، وہ فرماتی ہے کیا میں جہاد کے لیے جاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مکمل حج جہاد ہے، پرفیکٹ حج از جہاد فار یو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5972، ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کے پاس والدین ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی ہاں۔ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد وہ ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت کرو۔ پتہ لگتا ہے کہ بہترین جہاد سچویشن کو دیکھ کے، وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے بدلتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہر انسان کی جس کے پاس والدین ہیں اس کے لیے والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے اس کے والدین بیمار ہے، اس کے والدین کو ضرورت ہے اپنے لڑکے کی، اپنے بیٹے کی، اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور بہتر ہے بنسبت جنگ کے میدان میں لڑنا حق کے لیے۔ تو وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد بدلتا ہے۔ ہم یہ نہیں اصول لے سکتے اگر میرے والدین ہیں تو میں جنگ کے لیے، حق کے لیے لڑنے نہیں جاؤں گا۔ ہاں، اگر والدین بیمار ہے، ان کو ضرورت ہے آپ کی، پھر والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نسائی میں حدیث نمبر 4209 کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک حق کا جملہ ظالم حاکم سے کہنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4862، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجاہد وہ انسان ہے جو اپنے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے، حق کے لیے، اور مہاجر وہ انسان ہے جو غلط سے صحیح کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ ان حدیثوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کا مطلب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو اور آپ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان پر مت چلو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اسلام میں پورے طور سے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان۔ قرآن میں کچھ جگہ آتا ہے کہ شیطان کی بات مت مانو، لیکن زیادہ وقت آتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایک عام مسلمان ہے، عام مومن ہے، اگر شیطان اس کے پاس آئیں گا کھلے طور پر تو وہ اس کی بات بالکل نہیں مانے گا، لیکن اگر ڈھکے چھپے انداز میں آئیں گا تو شاید عام مومن بہک جائیں گا، پختہ مومن نہیں بہکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ میں مثال دوں گا، میری مثال ہے، اگر ایک عام مومن کے پاس، عام ایک دم پختہ نہیں ہے، ذرا کمزور مومن ہے، اگر کوئی لڑکی کہیں گی ایک عام مومن کمزور مومن سے چلو رات ساتھ میں گزاریں گے، وہ کہیں گا بالکل نہیں، حرام ہے۔ لیکن اگر وہی لڑکی اس آدمی کو فون کریں گی تو وہ کہیں گا لڑکی سے فون پہ بات کرنا کیا حرج ہے، وہ زنا حرام ہے، لڑکی سے فون پہ بات کرنا نو پرابلم، کوئی حرج نہیں۔ تو چند بار لڑکی سے فون پہ بات کر لیتا ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہے کیوں نہ ہم میک ڈونلڈ جائے کوئی برگر کے لیے، یا کوئی نکڑ پہ کوئی چائے پانی کے لیے جائے۔ چائے پانی کے لیے جانا لڑکی کے ساتھ کوئی حرج نہیں۔ پھر چند دن بعد وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ ہم ڈنر کے لیے، کھانے کے لیے کوئی ریسٹورینٹ جائے، لڑکی کے ساتھ ڈنر کے لیے، کھانے کے لیے جانا کوئی حرج نہیں۔ پھر وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ رات گزارے، لڑکی کے ساتھ رات گزارنا کوئی حرج نہیں ہے۔
اسے کہتے ہیں خطوات الشیطان. یہ قرآن میں نہیں لکھا، یہ خالی مثال ہے، میری مثال ہے. اس طریقے سے ایک کمزور مومن، شیطان پورے طور کھلے طور پہ آئیں گا تو آپ اس سے دور رہیں گے، لیکن چھپے طریقے سے. اسی لیے قرآن میں لکھا ہے کہ زنا کے قریب مت آؤ. زنا کرنا تو حرام ہے، زنا کے قریب مت آؤ. سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں، کیونکہ یہ ایک برا گناہ ہے اور دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے آپ کو. لیکن خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم ڈھکے چھپے انداز میں شاید ایک کمزور انسان بھیگ سکتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب ایمان حدیث نمبر 79 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکیے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکیے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں کوسو. اس وقت آپ سب سے نیچے درجے کے مومن ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ رہے ایک انسان، ایک آدمی کوئی عورت کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، زنا بالجبر کر رہا ہے، اگر طاقت آپ کو اللہ نے دی ہاتھ سے روکیے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم منہ سے بولیے بھائی صاحب مت کرو. آپ کو ڈر ہے کہ میں ہاتھ سے روکوں گا تو مجھے مار دے گا گولی سے، تو کم از کم منہ سے روکیے. اگر منہ سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں کوسیے. اگر آپ دل میں کوسیں گے تو سب سے نیچے درجے کے مومن ہوں گے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے روکنے کی ہاتھ سے اور نہیں روکیں گے تو اللہ آپ سے طاقت لے لے گا. اگر آپ کو زبان کی قوت دی ہے بات کرنے کی اور اگر آپ غلط کام کے خلاف بات نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ وہ قوت لے لیں گے آپ سے. کوسنا تو ہر انسان کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکیں گے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں. میرے نزدیک آج کے اس حالات میں میرے نزدیک سب سے بہترین جہاد ہے دعویٰ. میرے نزدیک آج کے حالات کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد ہے کہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں لوگ پھیلا رہے ہیں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دور کرے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعویٰ کرے، غیر مسلمانوں کو اسلام کا پیغام پہنچائے. اسی لیے شیخ عبداللہ ابن جبرین رحم اللہ جو بڑے عالم تھے سعودی عربیہ کے، ابھی انتقال ہو چکے چند سال پہلے، وہ کہتے تھے کہ آج سب سے بہترین ہتھیار ہے میڈیا اور سب سے بہترین جہاد ہے میڈیا کا استعمال کرو اسلام کو پھیلانے کے لیے. اور جو دعوتی جہاد کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 52 میں کہ آپ جہاد کرو قرآن سے. یہ مکی آیت ہے. قرآن سے جہاد کیا کرو؟ لڑائی کرو، قتل کرو. قرآن سے جہاد کرو مطلب قرآن کا پیغام غیروں تک پہنچاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24. یہ میرے نزدیک ایسا سورہ ہے جو سب سے زیادہ ملیٹنٹ ہے. یہ واحد سورہ ہے جس کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن نہیں ہے. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انکان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہوں، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو، وہ ازواجکم یا آپ کے ازواج ہو، بیوی یا شوہر ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں یا شوہر سے، آپ کے رشتہ دار سے. وہ اموال اقترفتموها وہ تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، جو اپنی جائیداد اکٹھا کی ہے، جو تجارت کر رہے ہیں آپ، جو گھر میں آپ رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں یا شوہر سے، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کی دولت سے، آپ کی تجارت سے، آپ کے گھر سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر آپ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، آپ ٹھہرو، آپ رک جاؤ، حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا احکام، اپنا ڈیسیشن آپ پہ ڈالیں گا. واللہ لا یہدی الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے والد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیویوں اور شوہر سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے مال سے، اپنے تجارت سے، اپنے گھر سے، اگر ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، آپ ٹھہرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈسٹروائے کریں گا، آپ کو ہلاک کریں گا. واللہ لا یہدی الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ محمد میں، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر آپ کام نہیں کریں گے، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے آئیں گا. يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے. اگر آپ اللہ کا پیغام نہیں مانیں گے، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ کے کام نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے کے آئیں گا اور وہ آپ کی طرح نہیں رہیں گی. اور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودوں کو چنا تھا اپنا پیغام پیش کرنے کے لیے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے انسان تھے، یہودی. انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں مانا، اللہ کا حکم نہیں مانا. یہود عربوں کو نیچے دیکھتے تھے. جو لوگ کو نیچے دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے عربوں کو ان کے سر پہ بٹھایا. قرآن مجید کے ذریعے وہ جاہل لوگ ساری دنیا میں روشنی پھیلائے. لیکن آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں گے، اس کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچائیں گے، دعویٰ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہی نہیں. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ دوسرے لوگ کو لے کے آئے گا. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. the rubbish that we are. اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ اکیلے کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلم ہم نے تمہیں سب سے بہترین قوم بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عزت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے. عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ ذمہ داری، رسپانسبلٹی لازم ہے. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں پرنسپل کی عزت ٹیچر سے زیادہ ہے، ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل کی رسپانسبلٹی ٹیچر سے زیادہ ہے، ٹیچر کی رسپانسبلٹی کلرک سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ہمیں عزت دے رہا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مومنو آپ سارے انسانوں میں سب سے بہترین قوم ہیں. اتنی عزت دے رہا ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں؟ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ میں ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں سب سے بہترین امہ کہتا ہے، قوم کہتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے، ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے اور اللہ میں ایمان لائے. دعویٰ کرنا، لوگ کو اچھائی کی طرف بلانا، غلط کام سے روکنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اور یہ ایک نقطہ ہے، ضروری ہے، فرض ہے آپ کو جنت میں جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سورہ العصر میں فرماتے سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، سورہ عصر کو کہتے راہ نجات، نجات کا راستہ. اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے، وعملوا الصالحات اچھے اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. اصلاح اور دعویٰ، مسلمانوں کو صحیح راستے پہ لے کے آتے اور غیر مسلمانوں کو پیغام دے کے صحیح راستے پہ لے کے آتے. وتواصوا بالصبر لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں. اس سورے سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے کم از کم 4 چیزوں کی ضرورت ہے: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، دعویٰ، وتواصوا بالصبر. ان میں سے ایک بھی اگر کم ہے تو اس سورے کے حساب سے عام طور پہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ کتنے بھی اچھے مسلمان ہو، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے، ہر رمضان روزہ رکھتے ہوں گے، حج کے لیے گئے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، لیکن اگر دعویٰ نہیں کرتے اس سورے کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے.
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور ڈالنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی، وہ ڈال سکتا ہے، لیکن عام طور پہ چاروں چیز ضروری ہے، صرف دعویٰ بھی نہیں، ایمان بھی، عمل صالحات، دعویٰ و تواصوا بالصبر۔ ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں اکثر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ کئی بار یہ لوگ قرآن کا حوالہ دے کے لوگ کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عام طور پہ جو کرٹکس آف اسلام ہیں، جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، وہ ایک مشہور آیت کو پیش کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اور وہ کوٹ کرتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو، مطلب غیر مسلم، مطلب ہندو، اس کا قتل کرو۔ اکثر جو کرٹکس آف اسلام ہے، جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، وہ ایک آیت کا حوالہ دیتے قرآن مجید کی، جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو۔ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن کہتا ہے کہ کافر کو دیکھ کے قتل کرو، اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو برابر ہے، اس میں لکھا ہے قرآن مجید میں جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو، لیکن یہ پس منظر کے خلاف ہے، آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے۔ پس منظر جاننا چاہتے تو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے شروع کرو، اس میں لکھا ہے کہ مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ ایک معاہدہ تھا، ایک پیس ٹریٹی تھی، ایک امن کا معاہدہ تھا، سلامتی کا معاہدہ تھا، اور یہ معاہدہ، یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دیا تھا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں کہتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ۔ اور پھر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں جب کافر، جب دشمن آئیں گے آپ ان کا قتل کرو۔ اس کا مطلب کہ جب دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے لڑنے کے آ رہے تو ڈرو مت۔ ہمت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ڈرو مت، ان کا سامنا کرو، ان کا قتل کرو۔ جنگ کے میدان میں بالکل صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ یا آرمی جنرل آف امریکہ، جب جنگ ہو رہی ہے یو ایس اے اور ویتنام کی، تو جنگ کے میدان میں پریزیڈنٹ آف امریکہ یا آرمی جنرل امریکن سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے کہتا ہے کہ دشمن جب آئیں گے ڈرو مت، سامنا کرو، قتل کرو، تو یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر میں پس منظر کے خلاف آج اس کو بیان کروں گا کہ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ اس کا قتل کرو، تو میں ایسا الزام لگا رہا ہوں کہ وہ بوچر ہے، کہ وہ قصائی ہے۔ پس منظر میں صحیح ہے۔ جب جنگ کے میدان میں دشمن جنگ کے لیے آتے ہیں میدان جنگ میں، تو ہمت افزائی کے لیے سپاہ سالار یا پریزیڈنٹ بالکل یہ کہیں گا کہ ڈرو مت، لڑو۔ تو اسی طریقے سے یہ آیت ایک جنگ کے میدان میں کہی گئی ہے کہ جب دشمن آتے ہیں ڈرو مت، آپ کا قتل کرنے آ رہے ڈرو مت، آپ ان کا قتل کرو۔ اور ایک مشہور رائٹر ہے جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے، اس کا نام ارون شوری ہے، کئی کتابیں لکھا ہے اسلام کے خلاف۔ ایک کتاب لکھا ہے ورلڈ آف فتواز، اور ورلڈ آف فتواز میں یہ وہی آیت کو کوٹ کرتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور دکھاتا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہیے کافر لوگوں کا، اور آیت نمبر 5 سے جمپ مارتا ہے، فوراً جاتا ہے آیت نمبر 7 پر۔ کیوں 5 سے 7 پہ کیوں جاتا ہے؟ 5 اور 7 کے بیچ میں آیت نمبر 6 کو بھول جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ 6 میں اس کی بیماری کا جواب ہے۔ 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ کافر، وہ مشرک، وہ دشمن امن چاہتا ہے، اس کو صرف چھوڑ مت دو، اس کو ایسی محفوظ جگہ پر لے کے چھوڑو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ اگر وہ امن چاہتا ہے تو چھوڑ دو، اسے حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جا کے چھوڑو۔ آج کے تاریخ میں سب سے دیالو سپاہ سالار، سب سے دیالو پریزیڈنٹ یہ کہے گا ارے وہ دشمن کو چھوڑ دو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے چھوڑو مت، حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ اور پھر چھوڑو۔ اکثر لوگ قرآن مجید کے آیت کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں، اور جہاں بھی آپ قرآن مجید میں اگر دیکھتے ہیں، اگر استعمال کرنا پڑتا ہے، جہاد کے کئی مرحلے میں نے کہا،
اگر if you have to suppose that is the last resort, violence, force, لڑائی ایک آخری ریسورٹ ہے, آخری علاج ہے. اور اس وقت بھی جہاں بھی آپ پائیں گے قرآن مجید میں آیت لڑنے کی, اس کے فوراً بعد کہا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے. کوئی بھی آیت لو, چاہے سورہ توبہ لو یا سورہ انفال لو, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60, اس کے بعد لکھا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے کس طریقے سے غیروں تک پیغام پہنچانا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو میں اکثر ٹریول کرتے رہتا ہوں دیگر کنٹریز, ویسٹرن کنٹریز, ادھر ادھر, USA, UK, کینیڈا, آسٹریلیا. اور کیونکہ میں اسلامک اسپیکر ہوں, داڑھی ٹوپی ایک دم سافٹ ٹارگیٹ, کوٹ تو پہنا ہے لیکن داڑھی ٹوپی مطلب, تو میں پریپیئر رہتا ہوں, میں میرے سے سوال جواب رہیں گا اور مجھے خوشی ہوتی, دعویٰ کا موقع ملتا ہے. یہ سنت ہے وہ الگ بات ہے, ٹوپی سنت ہے, داڑھی فرض ہے, جو بھی ہے ایک دم سافٹ ٹارگیٹ. اکثر امیگریشن میں پوچھ تاچھ ہوتی ہے. جب میں کرسچن ملک میں جاتا ہوں تو کرسچن پوچھتے ہیں کہ اب جہاد میں مانتے ہیں؟ بالکل مانتا ہوں, بائبل میں بھی لکھا ہے جہاد کرو, جد و جہد کرو. نہیں لڑائی میں, ہاں لڑائی میں بھی مانتا ہوں, بائبل میں لکھا ہے. ایکسوڈس چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 18 اور 20 میں لکھا ہے قتل کرو. بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 27 اور 28 میں لکھا ہے قتل کرو. بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 1 سے 18 میں لکھا ہے قتل کرو. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 27 میں قتل کرو. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 37 میں کہ ٹیک اے سورڈ اینڈ فائٹ, تلوار لے کے لڑو. وہ کرسچن مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر صاحب یہ لڑائی حق اور باطل کے بیچ ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہی ہے, تو مجھے قرآن سے کوئی گلا شکوا نہیں. ماشاءاللہ میں کئی عیسائیوں سے بات کرتا ہوں, اکثر عیسائی میری عزت کرتے ہیں, اکثر میرے ہندو بھائیوں سے بھی. ماشاءاللہ میرے ہندو بھائی جو مجھے قریب سے جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت عزت کرتے ہیں. اسی لیے اس میدان میں لاکھوں کا مجمع ہے, اس میں 25% غیر مسلمان ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جو چیز اس کے سمجھ میں آتی ہے اس کی مثال دو. جب میں ہندوؤں سے بات کرتا ہوں تو میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ آپ مہابھارت پڑھ چکے؟ ہاں پڑھ چکا ہوں. نہیں بھی پڑھ چکا ہوں, کم از کم جانتے ہیں کیونکہ کامک اویلیبل ہے, ٹیلی ویژن سیریل اویلیبل ہے, میں بھی جانتا ہوں, لیکن میں پڑھ چکا ہوں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں اگر مہابھارت میں پڑھیں گے تو لڑائی لڑنے کے جو شلوک ہے, منترا ہے, وہ قرآن سے کئی گنا زیادہ ہے, سینکڑوں ہے, ہزاروں ہے. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن یہ جو لڑائی ہے وہ دو گروہ کے بیچ میں, ایک حق پہ تھا ایک باطل پہ تھا, تو حق کے لیے لڑنا کیا بری بات ہے؟ تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہی لڑائی کا ذکر ہے. تو وہ ہندو کہتا ہے تو مجھے قرآن سے کوئی گلا شکوا نہیں. اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں میں, وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے چند حوالات پیش کروں گا. ہندوؤں کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے بھگوت گیتا, اور بھگوت گیتا میں پڑھ چکا ہوں کئی بار. بھگوت گیتا ایک مہابھارت کا حصہ ہے, 18 چیپٹر کا ہے, جو مہابھارت کا حصہ ہے, جس میں شری کرشن, ہندو مانتے ہیں کہ شری کرشن بھگوان ہے, جو شری کرشن ایک ایڈوائس دے رہے ہیں, ایک مشورہ دے رہے ارجن کو. تو پوری بھگوت گیتا ایک مشورہ ہے شری کرشن ارجن کو دے رہے. بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 to 46 میں, بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 منترا نمبر 43 میں ارجن کہتے ہیں شری کرشن سے کہ جو لوگ اپنی پرمپرا کے اصولوں کو, مطلب گریٹ گریٹ اینسیسٹرز کے جو ریتی رواج ہے, اس کے خلاف جاتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گا. شلوکا نمبر 44 میں ارجن کہتے ہیں کہ ہم آج, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مہابھارت ایک کتھا ہے جو دو خاندان کے بیچ میں, ایک ہے پانڈوا جو 5 رہتے اور کوروا جو 100 رہتے, ان کے درمیان لڑائی ہے. تو بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 شلوکا نمبر 44 میں ارجن کہتے کہ آج ہم لڑ رہے ہیں اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں دنیا کے عیش و آرام کے لیے, راجنیتی کے لیے, اپنی کرسی کے لیے. ورس نمبر 45 میں ارجن کہتا ہے شری کرشن سے, میں پسند کروں گا کہ میں نہتہ اس جنگ میں مارا جاؤں بنسبت دھرتراشٹر کے بیٹوں سے لڑوں. ارجن کہتے کہ میں پسند کروں گا نہتہ مر جاؤں میرے کزن بردرز کے ہاتھوں سے.
धृतराष्ट्र के बेटे मतलब उनके कजन ब्रदर, उनके भाई के हाथ से मैं पसंद करूंगा मर जाऊं बनिस्बत मैं उनसे लड़ूं। वर्ष नंबर 46 में 46 में अर्जुन अपने हथियार नीचे छोड़ देता है और अफसोस करने लगता है। उसके फौरन बाद चंद श्लोका बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण अर्जुन को जवाब देते हैं, ए अर्जुन, ये गलत ख्यालात तुम्हारे दिमाग में कब से आने लगे? तुम ऐसे इंसान हो जो आगे बढ़ते हैं, ये गलत ख्यालात कैसे आने लगे और आप गलत तरफ क्यों जा रहे हो? अर्जुन को मशवरा दे रहे हैं श्री कृष्ण। आगे जब पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 31, 32 और 33 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि वो धर्म युग में हिस्सा ले। क्षत्रिय का फर्ज है, कंपलसरी है कि वो धर्म युग में हिस्सा ले। अगर वो लड़ने से भाग जाता है तो वो जहन्नम में जाएगा, नरक में जाएगा। श्लोका नंबर 32 और 33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। अगर तुम लड़ोगे, श्लोका नंबर 33, आप स्वर्ग में जाएंगे। और अक्सर हमारे जो इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं अरुण शूरी भी अक्सर हवाला देते हदीस का, जिसका मैंने जिक्र किया हूं। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सही बुखारी में वॉल्यूम नंबर 4 किताब जिहाद चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 46, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो आदमी जिहाद में मरेगा, जिसका इंतकाल होगा, वो जन्नत में जाएगा, और जो वापस आता है महफूज, खुदा उसे माले गनीमत इस दुनिया की दौलत देगा। ये जो लोग कहते, कैसा मजहब है जो कहता है कि जंग के मैदान में अगर आप मर जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे वरना आपको दौलत मिलेगी? जब आप भगवत गीता पढ़ते, भगवत गीता में हूबहू वही लिखा है। चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 37 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ए अर्जुन, अगर तू जंग के मैदान में जाएगा और मारा जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस आएगा तो तुझे माले गनीमत मिलेंगी, इस दुनिया की दौलत मिलेंगी। हूबहू एग्जैक्टली जो सही बुखारी में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वही लिखा है भगवत गीता में चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 37। मैं कहता हूं हिंदू भाइयों से, आप अपनी मजहबी किताब क्यों नहीं पढ़ते? अगर मैं ये कहूंगा कि श्री कृष्ण भड़का रहा है, इंसानों से कहता है अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, मैं शैतानी हरकत कर रहा हूं, मैं पस मंजर के खिलाफ बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूंगा आपका ईश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहा है कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है, बिल्कुल गलत है। मैं पस मंजर के खिलाफ बात कर रहा हूं, कोई भी हिंदू से नहीं मानेगा। लेकिन वो कहेगा कि ये तो हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है, अगर सच के लिए लड़ने पड़े, चाहे आपकी जान जाए, चाहे रिश्तेदार के खिलाफ हो, वही पैगाम तो कुरान में लिखा है, इसमें लिखा है। अभी तक के एक भी हिंदू नहीं है, मैं हजारों से बात किया हूं, जिसने ये कहा कि कुरान में गलत है, हदीस में गलत है, क्योंकि मैं उनको हवाला दे रहा हूं भगवत गीता का। तो जब आप दूसरी मजहबी किताब पढ़ेंगे, अमन कायम होगा। तो लोग जो गलत इरादे से भड़काना चाहते हैं, लोग को दूसरे मजहब को मानने वालों के खिलाफ भड़काना चाहते, इसे आसानी से आप दूर कर सकते, सिर्फ तालव इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इतना आसान है। इसीलिए जब भी मैं जाता हूं, जब मैं बाहर गांव से आता हूं, तो कस्टम ऑफिसर, मुसलमान कस्टम ऑफिसर डर जाएगा, अरे मदद करूंगा तो फंस जाऊंगा। वो हिंदू कहेंगे, ओ डॉक्टर साहब कैसे हो आप, जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। बोलते ग्रीन चैनल से जाओ, वही दाढ़ी वही टोपी, क्योंकि वो मुझे चैनल पे देखते। सर कैन वी आस्क यू वन क्वेश्चन, वो फिर जरा अपने से फेवर चाहते, मुझे सवाल पूछते भगवत गीता के बारे में, कुरान के बारे में, और डबल फायदा, जो टाइम मेरा बच जाता है जाने में, मैं सवाल का जवाब देता हूँ, वो भी खुश होता है, वो मेरे करीब आता है, मैं उसके करीब आता हूँ, सही रास्ते पे आते हैं। कुरान मजीद में जितने भी लड़ने की आयत है, एज अ लास्ट रिसॉर्ट, उसके उसूल है। कुरान मजीद अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190 में, जब आप लड़ते हैं उस वक्त आप हद को पार मत करो। जो हद को पार करते हैं वो बिल्कुल गलत काम करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 193-194 कि लड़ो जब तक जुल्म खत्म हो जाए, जिहाद करो जब तक जुल्म खत्म हो जाए, उसके बाद आप बंद करो। और अक्सर मीडिया में, मैं तकरीर को खत्म करूंगा एक और मिसाल देखिए, मीडिया में अक्सर
اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. یہ آخری مثال کے ساتھ میں تقریر ختم کروں گا کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا، اسلام کے معنی امن ہے، سلامتی ہے، شانتی ہے. یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا مطلب امن تلوار کے زور پہ پھیلا، یہ بالکل کانٹرڈکٹری ہے. اور جب ہم ہسٹری پڑھتے، ہسٹری کی کئی مثالیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے اسپین میں 800 سال حکومت کی. دعویٰ نہیں کیا، پیغام نہیں پہنچائے، کرسچنز آئے، کروسیڈرز آئے، ہمیں صاف کر دیا. ایک بھی مسلمان کھلی طور پہ اذان بھی نہیں دے سکتا تھا. ہم مسلمانوں نے 1400 سال عرب ممالک پہ حکومت کی. 1400 سال، کچھ سال کے لیے برٹشرز آئے، کچھ سال کے لیے فرینچ آئے، لیکن پورے طور پہ ہم 1400 سال حکومت کی. آج 1400 سال کے بعد 140 لاکھ، 1,40,00,000 عرب عیسائی ہے یا کاپٹک کرسچن عیسائی ہے سالوں سے، برسوں سے. یہ 1,40,00,000 عیسائی شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. ہم چاہتے تھے تو ہر غیر مسلمان کو مسلم بنا سکتے تھے. ہندوستان ایک مثال ہے. ہم ہندوستان پہ تقریباً 800 سے 1000 سال حکومت کیا. چاہتے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کے نوک پہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے. آج کی تاریخ میں 80% سے زیادہ ہندوستان میں غیر مسلمان ہیں. یہ غیر مسلمان ہندوستانی شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا. انڈونیشیا ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں. کون سی مسلم آرمی فوج انڈونیشیا گئی؟ ملیشیا میں 50% سے زیادہ مسلمان ہیں. کون سی اسلامک فوج ملیشیا گئی؟ ان دا ایسٹ کوسٹ آف افریقہ کون سی مسلم فوج گئی؟ اس سے ثابت ہوتا ہے اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. اور آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں ایک اسٹیٹسٹکس ہے جو ریڈر راجیش المین ایک بک میں آئی تھی 1984 میں. وہ اسٹیٹسٹکس ایک سروے تھا، انکریز ان دا میجر ورلڈ ریلیجنز ان اسپین آف 50 ایئرس. 50 سال میں جو مذہب نے ترقی کی، جو تعداد مذہب کی بڑھی، اس کا اسٹیٹسٹک تھا. اور اس میں لکھا تھا کہ 1934 سے لے کے 1984 تک کے، 1934 سے لے کے 1984، ان 50 سالوں میں سب سے زیادہ تعداد میں اگر کوئی مذہب بڑھا وہ ہے اسلام، 235%. عیسائیت صرف 47%. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان 50 سالوں میں کون سی جنگ لڑی گئی تھی جس میں مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ غیر مسلمان کو مسلم بنایا؟ کون سی جنگ؟ کوئی بھی نہیں. آج کے اسٹیٹسٹک کہتے سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یو ایس اے میں، امریکہ میں اسلام ہے. سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یورپ میں اسلام ہے. سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب پورے دنیا میں اسلام ہے. اور جو میڈیا کہتی ہے اسلام خواتین پہ ظلم کرتا ہے، آپ کو تعجب ہوگا جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں 2/3 حصہ، 2/3 حصہ اس میں سے خواتین ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں امریکن خواتین، کیوں یورپین خواتین اسلام قبول کر رہے؟ کیونکہ اسلام میں ہی خواتین کے جتنے بھی پرابلمز ہیں اس کا حل ہے. اسلام از دا سولوشن ٹو دا پرابلمز آف ہیومینٹی. اسلام انسانیت کے لیے حل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 جگہ پہ قرآن مجید میں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے ازمز، سارے مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ سیکولرزم ہو، چاہے ایتھیزم ہو، چاہے ماڈرنزم ہو، چاہے ہندوازم ہو، چاہے سکھزم ہو، چاہے کرسچنزم ہو، ولو کہیں مشرکون. کتنا بھی غیر مسلمان نہیں مانے. 2 بار لکھا ہے اور ایک بار لکھا ہے وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت ہی نہیں اس دین کو غالب کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے. اگر آپ سمجھتے آپ اور میری ضرورت ہے، اگر میں سمجھتا ہوں میں دعویٰ کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں اس لیے اسلام پھیل رہا ہے، میں سب سے بڑا بیوقوف ہوں. اللہ کو میری ضرورت ہی نہیں، آپ کی ضرورت ہے. اور میں اس تقریر کو ختم کروں گا ایڈم پیئرسن کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ پیپل وری that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs. They fail to realize that the Islamic bomb, the bomb of peace, has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad was born. ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں، جس کو خوف ہے کہ ایک دن نیوکلیئر بم، نیوکلیئر ویپنری عربوں کے ہاتھ میں آ جائیں گا، وہ شاید بھول رہے ہیں کہ اسلامک بم، شانتی کا بم، امن کا بم گر چکا ہے. وہ اس دن گرا جس دن
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو، اسلام اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری مذہب ہے اور اس کی طرف قرآن مجید میں ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. یعنی اگر آپ اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا. اگر آپ یہودیت کی طرف جاتے ہیں، اگر آپ عیسائیت کی طرف جاتے ہیں، اگر آپ ہندوازم کی طرف جاتے ہیں تو آپ ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں اور اس کی کتاب قرآن مجید پر عمل پیرا ہو جائے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی واحد آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو بھائیو دوستو، جس کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہو اس کتاب میں کوئی تبدیلی یا اس میں کوئی رد و بدل ہرگز نہیں ہو سکتی. تاریخ گواہ ہے کہ 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید، اس میں ہدایت ہے ہمارے لیے اور دونوں جہانوں میں کامیابی اسی کی طرف متعلق کی گئی. اسلام کا پیغام بھائیو دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور امت قیامت تک آئے گی، تو کیا وجہ ہے کہ الاسلام کا پیغام آنے والے وقت یعنی آنے والی جو امت ہے ان تک پہنچانا یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ جب دوسرے نبی نہیں آئے گا تو مجبوراً یہ امر، یہ حکم ہم انسانوں کی طرف، ہم مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم لوگ بہترین امت ہو، تم لوگ اچائی کو حکم دو گے اور برائی سے لوگوں کو روکو گے. تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ اسلام ہے. اب اسلام میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام پچھلے ادیان کو منسوخ کرتے ہیں اور اسلام کا حکم دیتے ہیں؟ اسلام کے آنے سے جتنے بھی پچھلے مذاہب تھے، اگر وہ تورات، زبور، انجیل وغیرہ جتنے بھی تھے، وہ سب کے سب منسوخ ہو گئے. کیونکہ اسلام جو ہے نا یہ ایک واضح دین ہے، مکمل دین ہے اور اس میں تمام لوگوں کے حقوق وہ مقرر کی گئی ہے. اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں میں جو جہالت تھی وہ انتہا درجے کی جہالت تھی. لوگوں میں اتنی جہالت پھیل چکی تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے اس شرم کی وجہ سے کہ کل کو یہ بیٹیاں بڑی ہوں گی، اوپر اس کی شادیاں ہوں گی. تو یہ جہالت کی ایک انتہائی جو ہے نا اعلیٰ درجے پر لوگ جہالت میں مبتلا تھے اور لوگوں میں ایسی جہالت تھی کہ وہ کسی کوئی ان پر حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن جب اسلام آیا اور اسلام کی روشنی پھیلی تو ان لوگوں میں اتنی جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو جنت کے پیغام پہنچائے. جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں یہ آیت آتی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے. تو جب اسلام پر 100% عمل ہوگا اور اسلام آپ کی زندگی میں آئے گا تو اس کی روشنی ایسی روشنی ہے جو آپ کے روح اور آپ کی جان دونوں کو معطر کر دے اور دونوں کو روشن کر دے اور آپ کی یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آپ کی جو آخری زندگی ہے جو موت کے بعد آنے والی ہے جو کبھی نہ ختم ہوگی تو وہ بھی آپ کی سدا کامیاب ہو جائے گی. تو بھائیو دوستو، اسلام کا پیغام ہمیں یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پیغام، اس دین کی محنت شروع کی تو لوگ ان کے خلاف ہوئے، یہاں تک کہ خود ان کے چاچا ابو لہب وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط الفاظ بھی استعمال کیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کے طور پر قرآن میں ایک سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب و تب،
ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور رنگ میں سرخ کلر کے تھے، تو اسی وجہ سے لہب اصل میں شعلے کو کہتے ہیں، تو یہ آگ کے شعلے کی طرح سرخ کلر میں تھا ابو لہب۔ لیکن جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے مذمت کے طور پر جو صورت نازل فرمائی کہ یہ صورت قیامت تک پڑتی رہے گی، اور قیامت تک جو ہے نا اس پر یہ عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ اس طرح اس کی بیوی جو تھی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی، تو ان کا جو ذکر ہے، انجام ہے، وہ بھی اسی صورت میں ذکر ہے۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئے، نہ وہ اس دنیا میں کامیاب ہوئے اور نہ ہی وہ آخرت میں کامیاب ہوگے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ رہی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی محنت کی کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے اسلام میں آنے والے بن جائے۔ تو اگر اسلام میں لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے تو دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے نا اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق سے ہی آپ نے دعوت دینی ہے۔ اگر آپ گالی گلوچ استعمال کرتے ہیں، آپ کا لہجہ وہ سخت طریقے کا ہو، اور اسی طرح آپ میں جو ہے نا کوئی نرمی آپ کے دل میں نہ ہو، تو آپ کا یہ عمل اتنا مؤثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ آپ لوگوں کو اسلام کی طرف پکارے۔ تو اسلام میں آنے کے لیے، اسلام میں جو دعوت آپ دیتے ہیں اس کے لیے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ اچھے الفاظوں میں اور اسی طرح آپ اچھی باتوں میں آپ لوگوں کو اسلام کی طرف پکاریں۔ بھائیو دوستو، اگر آپ اسلام کا دعوت نہیں دیں گے تو آپ نے جو آپ کا حق آپ کے اوپر ہے آپ نے ادا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں ہر حد تک، ہر منزل تک ہمیں جانا ہوگا اور اس اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو غیر اغیار جو ہے وہ اپنا کام کرنے میں ہم سے آگے چلے جائیں گے۔ ایک دفعہ میں نے کچھ حضرات کی یہ بات سنی جو دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں افریقہ گئے تھے۔ وہاں پر ان لوگوں نے دعوت دی کہ آپ یہ مان لو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ تو وہ لوگ حیران ہوئے جو افریقہ میں لوگ تھے کہ یہ دوسرا نبی کب آ گیا۔ تو یہ مبلغین حضرات یہ بھی حیران ہو گئے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی تو نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے پہلے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ ہمارے آخری نبی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر یہ مبلغین حضرات اتنا روئے کہ دیکھو ہماری کمزرفی، ہم نے آنے میں دیر کر دی، اغیار ہم سے آگے ہو گئے۔ تو اگر ہم مسلمان اس کلمے کو اور اس کلمے کی جو گواہی ہے، اس کلمے کا جو تاثر ہے، اگر ہم اس کو آگے نہیں پہنچائیں گے تو کوئی اور ہم سے پہلے چلا جائے گا اور ان لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف لے آئے گا۔ تو ہم مسلمانوں میں بہت بڑی کوتاہی ہے، اور یہ کوتاہی ہمیں اپنے آپ سے دور کرنی ہوگی اور ہمیں اس ہدایت کی روشنی کو آگے لے کر جانا ہوگا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر بہت زبردست بات کی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔